نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ناقص نماز پڑھتا تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور میں اور آپ نماز تو سالوں سے پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں حدیث آپ توجہ سے سنیے گا. نماز تو ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس طریقے سے کیا ہماری یہ مسٹیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم ایسے نماز پڑھ، اگر ہے کوئی مسٹیک ہے نا تو نکال دیں، اور اگر نہ ہونا تو اس پر اللہ کا شکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ حدیث سنا کے پھر اس پہ آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے، نماز پڑھی. جیسے ہی نماز پڑھ کر آئے، حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں. اب وہ صحابی پھر گئے، پھر نماز پڑھی. پھر نماز پڑھ کے پھر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہاری نماز نہیں، پھر پڑھو. وہ پھر گئے، پھر پڑھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہاری نماز نہیں، پھر پڑھو. وہ پھر پڑھ کے آئے، پھر بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں، جاؤ پھر پڑھو. تو حضور علیہ السلام کو عرض کیا ہے، حضور علیہ السلام بتائیں پھر میں کیسے نماز پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ ارشاد فرمایا کہ یعنی کامل طریقے سے. اور اس کی دوسری حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یہی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا. جب وہ نماز پوری کر چکا تو اس سے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. ابو وائل یعنی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم نے جس طریقے سے نماز پڑھی نا، اگر اس حالت میں تم مر گئے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے. مطلب کیا ہوگا؟ یا تو یہودی ہو کر مرو گے یا نصرانی ہو کر. مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری نماز نہیں، جاؤ نماز پڑھو، اور یہاں پر صحابی رسول اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں. کیسے؟ وہ اس طریقے سے آپ نماز کا پریکٹیکل طریقہ دیکھ لیں. وہ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے نماز کے فرائض تو پورے کیے تھے، لیکن نماز کے واجبات اور سنت کو چھوڑ دیا تھا. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اللہ اکبر کہتے ہیں پھر قرات وغیرہ کر کے رکوع میں جاتے نا، ابھی سیدھا رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، تھوڑا سا اوپر ہو کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں یہ اس کا رکوع کامل نہیں ہوا. یہ کہ یہ سنت واجبات کا ترک ہو رہا ہے اس میں. کامل اگر سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا نا، سیدھا ڈائریکٹ چلے جاتا ہے. آپ نے شہروں میں ایسی مثال دیکھی ہوگی، رکوع میں جاتے سیدھا نہیں کھڑا ہوتے، تھوڑا سا اوپر ہو کے ڈائریکٹ سجدے میں. اور ابھی ایک سجدہ کیا، تھوڑے سے اوپر ہے، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں. تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا نا، تو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے یہ فرمایا کہ اے صحابی تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ کامل طریقے سے نماز پڑھو. اور کامل نماز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب تم نے اللہ اکبر کر لیا، اللہ اکبر کے بعد قرات وغیرہ کیا، اب رکوع میں گئے، رکوع ایسا کرو جیسے پیٹھ بالکل سیدھی بچھی ہوئی ہو. اگر علماء فرماتے ہیں اس پر پانی کا پیالہ رکھا جائے نا تب بھی سیدھا رہے. اور رکوع کرنے کھڑے ہو جاؤ، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ یوں کھڑے ہو. پھر رکوع میں جاؤ اور سجدے میں جاؤ، سجدے میں کھڑے ہو کر ایک سجدہ کیا، اس کے بعد آپ پھر سیدھا سجدہ کر کے بیٹھیں، پھر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یوں بیٹھے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں. یہ ہوتی ہے کامل نماز. لیکن جو جلدی میں نماز پڑھتے سبحان اللہ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 3 مرتبہ نے جو سبحان اللہ کا کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی مقدار تک یوں بیٹھیں اور پھر جائیں. پڑھنا نہیں ہے. جزاک اللہ. صحیح ہے. تو یہ یعنی طریقہ کار ہے. تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ بھائی میں بھی اور بھی بہت سارے جو جتنے جلدی نماز پڑھتے، کیا میری اور آپ کی نماز اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہم جلدی سے نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ سوچ لیں ہم پڑھ تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وقت بھی نکالا، سب کچھ کیا، لیکن نماز قبول نہ ہوئی تو بتاؤ میرا اور آپ کا فائدہ کیا ہوگا. اور نماز کے بہت سارے ایسے چیزیں ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں یہ جو آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو عاجزی انکساری کے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی اللہ قبول کر لے گا، مولویوں نے ایسی فتوے لگائے ہوئے کہ اگر یہ آستین اوپر ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، یہ گریبان کھلا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی. قبول کرنے والے مولوی تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، بندہ اگر کسی سے لڑائی کے لیے یا کسی کو زور آزمائش اپنی طاقت دکھاتا ہے نا تو یہ سارے طریقے اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا
तो आजी इनकिसारी उलमा फरमाते हैं नमाज में जब तुम आओ ना, कम अज कम तुम्हारा ये ख्याल हो कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूं। क्या है? मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूं और अल्लाह ताला से बातें कर रहा हूं। अगर ये भी नहीं होता ना, कम से कम ये हो कि रब ताला मुझे देख रहा है, रब ताला देख रहा है। तो इस कैटेगरी को अगर अपने अंदर चाहेंगे ना तो तब भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा, सुना, सुनाया, अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आखिर में फिर वही मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप थोड़ा जल्दी से आएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि और ये भी आपने देखा होगा अगर कोई मुकर्रिर या कोई भी बयान करने वाला अगर उसके सामने होते हैं ना तो वो बयान अच्छे से अच्छे तरीके में करता है, और उसको पता है सामने अगर कैमरा हो तो उससे वो बयान वगैरह नहीं होते हैं। ये होती है, यानी मैं सबको कह रहा हूं, ये होती है कदर। मैं एक बात और भी कहूंगा मैंने देखा कि आज के दौर में ना कदर किसकी है? दुनिया की है। अभी आपने ये सुना भी होगा कि पंखे और ये सोलर वगैरह मिल रहे हैं, तो मैंने एक जगह पर देखा कि लोग इतने आए, बूढ़ा, मर्द, जवान, औरतें सब उमड़ कर आ गए। किसके लिए? कह रहे हैं हमें ये पंखे, ये वगैरह, सोलर वगैरह मिल रहा है इसीलिए। तो मैंने उस टाइम पर ये सोचा यार दुनिया की इतनी कदर है, सब अपनी मसरूफियत छोड़कर सारे वक्त से पहले पहुंच गए, वो अभी आए नहीं है। लोग खड़े हुए हैं कि यहाँ पर आएंगे, क्या पता मेरा निकल जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा, चलो पराए घर से पंखा आ रहा है, सोलर आ रहा है, कुछ तो फायदा ही होगा ना। लेकिन अगर दीन की जिसको कोई वुक्कत होगी ना तो ये सोचेगा यार यहाँ पर हदीस रसूल बयान होती है, कम से कम नहीं तो मेरे अमल में तो इजाफा होगा, और नहीं होगा अमल में, अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, और नहीं होगा ये तो होगा कि जो हदीस रसूल बयान हो रही है मेरे इल्म में तो इजाफा होगा, ये तो पता चलेगा कि ये चीज जायज है, नाजायज है, ये चीज सही है, ये गलत है। कम अज कम जो खालिस कुरान और हदीस बयान हो रहा है मेरे इल्म में तो इजाफा होगा। तो आप कहें मेरी ये लालच है, और ये कुरान में भी है कि बंदा मोमिन कहे नेकियों का हरीस होता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अगर अच्छा कुछ बयान करने की कोशिश करता हूं तो मेरी ये भी हिर्स है, लालच है कि आप सुने और उसको समझें। चलो अमल की मुझे और आपको अल्लाह तौफीक देगा, लेकिन कम से कम इल्म में तो आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा, सुना, सुनाया उसको अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत